الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فمن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت و نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں ہے۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو، اور تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نصیحت مگر سارے جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں بھی ان پر اتاریں، حکمت بھی دی، نبوت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ سب چیزیں عطا کیں۔ وہ کس لیے عطا کی کہ اور نبیوں کو معجزات بھی ملے، اور معجزات ملتے ہیں ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، تاکہ لوگ فرق کر سکیں جو کمال نبی میں ہوتا ہے وہ کمال غیر نبی میں نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین پر پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتا ہے، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے ہیں وہ چمکنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ دیکھنے لگ جاتا، کوڑ والے مریض پر ہاتھ رکھتے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکمت بھی عطا کی، کتابیں بھی عطا کی، اور کمال بھی عطا کیے، کہ جو نبی ہوتا ہے غیر نبی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت شان اور کمال عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن تمام جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ افسوس آج ہم دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ یہ قرآن پاک ہم پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں کہ رب تعالیٰ نے ایک کتاب ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کہ دنیا کی اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنے سالوں کے کورس، کوئی کمپیوٹر کورس اور کتنے کتنے کورس انسان کرتا ہے، سالوں لگا دیتا ہے، یہ ایک کتاب پڑھنی ہے، اور پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن تو پڑھے، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے، میں جس پر ایمان لایا ہوں، میں جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اس کا کلام تو پڑھوں، دیکھوں وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ یہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس میں انسان کا ذکر ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس میں اس کتاب میں بتایا کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ ایک مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ کیٹلاگ آتی ہے، ہاؤ ٹو یوز، اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ کتاب اس کے ساتھ آتی ہے۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان کو وہ مشین کیسے چلانی ہے، کتاب بتاتی ہے آپ کو۔ تو جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کتابیں بھی آئیں آسمانوں سے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے جو خیالات ہیں، سوچیں ہیں، جو تمہاری زندگی ہے وہ اس کا محور، اس کی جو توجہ ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے، تم نے کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ عقل دی ہے تمہیں، یہ عقل تمہیں گمراہ بھی کر سکتی ہے، تو اس عقل کو نبیوں کے تابع کرو، ان کی فرما برداری کرو تو کامیاب ہوگے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عقل سے ہم دین کو چلائیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی عقل کو دین کے تابع کرنا ہے، دین کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا ہے اس کے آگے گردن جھکا دینی ہے، اور یہی گردن جھکانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ جو کہے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، اللہ نے اس موقع پر یہ کیوں نہیں کیا، جو اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں، اس کا ایمان پھر ضائع ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔